علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، جس طرح کہ ہم نے پچھلے کلاس میں الحمدللہ سورہ آل عمران سٹارٹ کی ہے اور ہم نے پچھلی آیتوں میں آیت نمبر 11 تک دیکھا، 11 سے 12، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافروں کے مال اور اولاد ہے تو یہ ان کو عذاب سے چھڑانے والے نہیں ہیں، اللہ کا عذاب بے شک کہ انہیں پکڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کافر کیا ہوں گے؟ مغلوب ہوں گے اور مومنین غالب ہوں گے۔ اس کے آگے جنگ بدر کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافروں کی زیادہ تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ قد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کافروں سے کہہ دو کہ تم عنقریب کیا ہوں گے؟ مغلوب ہو جاؤں گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤں گے، اور یہ بہت بڑا بچھونا، وبئس المہاد، بہت برا بچھونا ہے۔ اور اب اللہ فرما رہے کہ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی کہ ان دو جماعتوں میں جو گد گئی تھی، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور وہ انہیں اپنے سے 10 گنا دیکھتے تھے۔ جو آنکھوں کی نظر تھی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جو جماعت فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں بھی پس رہو گے اور مغلوب کیے جاؤں گے اور ہاروں گے، ماتحت بنو گے، قیامت کے دن بھی ہانک کر جہنم کی طرف لے کے جاؤں گے، جو بدترین بچھونا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ کافروں کے اوپر ریل پیل ہے، بڑی آسانی اور سکون کی زندگی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کی فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے حق ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی پست ہوں گے، مغلوب ہوں گے، تمہارے اوپر کوئی ڈومیننٹ ہوگا، اور تم آخرت میں بھی تمہارا بدترین حساب ہوگا اور وہ بھی جہنم ہوگا۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ جب بدر کی جنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصور واپس لوٹے، یعنی کامیاب ہو کر لوٹے، تو بنو قینقاع کے بازاروں میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے یہودیوں، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو، تم کو بھی پست اور ذلیل، تم کو بھی وہ ذلت اور پستی پہنچے جو قریش کو پہنچی تھی۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دیا اس سے پہلے کہ ان سے جنگ کرے، تو وہ سرکش جماعت نے کیا جواب دیا کہ چند قریشیوں کو جو فنون جنگ سے ناآشنا تھے آپ نے ہرا لیا ہے، تو کیا آپ کے دماغ میں جو ہے تو غرور سما گیا ہے؟ اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم بتلا دیں گے کہ جنگجو ایسے ہوتے ہیں، آپ کو اب تک ہم سے واسطہ نہیں پڑا۔ غرور تھا، ذعن تھا، اور کس کا؟ فوج کا غرور تھا، اسلحہ کا غرور تھا، جو ان کے پاس ہتھیار تھے، جانور تھے، گھوڑے تھے، تعداد تھی، اس پر غرور تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، نعوذ باللہ۔
اس پر یہ آیت اتری، فرمایا گیا کہ فتح بدر نے ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے اور اچھے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین والوں کو عزت حرمت عطا فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے رسول کا، اپنی اطاعت گزار امت کا خود مددگار ہے، اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے۔ اور دو جماعتیں جو لڑائی میں گت گئی تھی، یعنی جن کی جو تو اچھی خاصی قسم کی جو ہے گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک صحابہ کرام کی، دوسرے مشرکین کی تھی۔ تو یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس دن مشرکین پر اس قدر رعب غالب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طرح مدد کی، باوجود یہ کہ مسلمان گنتی میں مشرکین سے کہیں زیادہ کم تھے، لیکن مشرکین کو اپنے سے دوگنے نظر آتے تھے۔ مشرکین جب دیکھتے تھے ان کو دوگنے نظر آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 1000 فرشتوں کی جو ہے تو آمد فرمائی تھی، مدد فرمائی تھی۔ مشرکوں نے لڑائی چھڑنے سے پہلے ہی جاسوسی کے لیے عمیر بن سعد کو بھیجا، جس نے آ کر اطلاع دی کہ صرف 300 ہے، کچھ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ واقعہ بھی یہی ہوا، صرف 310۔ بدری صحابہ کتنے تھے؟ 310 تھے، اور بعض روایتوں میں 313 آتے ہیں۔ لیکن لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ عز و جل نے اپنے خاص اور چنندہ فرشتے 1000 کی شکل میں اس جنگ بدر میں بھیجا، سبحان اللہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مدد کی گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ 313 تھے، مشرکین 616 تھے، لیکن تواریخ میں ہے کہ 900 یا 1000 بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کی مدد فرماتے ہیں جو اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی بنائے۔ اللہ تعالیٰ بدر والے دن تمہاری مدد کی، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ صحابہ کرام کمزور تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ اتنے تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس جانور تھے، نہ ان کے پاس زیادہ فوجی تھے، اور یہ تھا کہ وہ بھوک کی حالت میں بھی تھے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی بنائے، اور پھر فرماتا ہے کہ اس میں عبرت اور نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں والا ہو، جس کا دماغ صحیح سالم ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں لگ جائے، سمجھ لے گا، اور وہ سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی اس جہاں میں بھی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کر لیتا ہے، دنیا میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دونوں جہاں میں مدد فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا جہنم سے بچاؤ کرتے ہیں، دنیا میں کامیابی اور نصرت عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے پھر انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دیکھیے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّاسِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی چیزوں کو زینت دی گئی ہے، اور کس چیزوں سے زینت دی گئی ہے؟ دھوکے کی چیزیں کیا ہے؟ جیسے عورتیں، بیٹے، جمع کیے ہوئے خزانے، سونے اور چاندی کے نشاندار گھوڑے، چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، اسے صرف دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور لوٹنے والا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے، اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو کہہ، کیا میں تم سے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو مال، دولت، سونا، چاندی، عورتیں اور بیٹے اور کیا خزانے اور
گھوڑے اور جو جانور ہوتے ہیں، یہ کھیتیاں ہوتی ہے، تو یہ دنیا کی زندگی سے بہتر چیز میں بتاؤں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم اس کو اس سے زیادہ بہتر چیز بتاؤ، تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ دنیا کی زنتی دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم کو اس سے بہتر چیز بتاؤں جس کی کہ تم اہمیت رکھتے ہو، جس کے لیے تم گھلتے ہو، جس کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جس چیزوں کی محبت میں پڑھ کر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہو اور آخرت بھی برباد کرتے ہو، اور جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی یہی میری اصل مقصد ہے نا؟ بعض عورتوں کے فراق میں پڑے ہیں، بعض جو ہے تو کس میں پڑے ہیں کہ بیٹے چاہیے انہیں، تو بیٹوں کی بہتات، یا پھر یہ جو تو مال دولت جمع کرنا، زمینیں جمع کرنا، پراپرٹیز جمع کرنا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف یہ میری زندگی ہے اور یہ میں اپنا فیوچر بناؤں۔ فیوچر انسان ان چیزوں کو سمجھتا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے یہ دھوکا ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے اور اصل کمائی آخرت کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تقوی والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پاکیزہ ان کے لیے کیا ہوں گی؟ جنت میں بیویاں ہوں گی، دنیا کی طرح نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ بصیر، اللہ تعالیٰ دل کی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے فتنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے دنیا کی زندگی کو طرح طرح کی لذتوں سے زینت دی گئی ہے۔ ان سب چیزوں میں سب سے پہلے جو فتنہ ہے، سب سے بدترین کہہ لیے یا سب سے بہترین فتنہ کہہ لیجئے، وہ عورتوں کا ہے۔ اگر وہ نکاح کے ذریعے آتی ہے تو بہترین قسم کا فتنہ ہے کہ وہ اگر نکاح کے ذریعے آ کر وہ بندے کے اوپر جو ہے تو کچھ ایسی محنت کر دے، اتنی محبت نچھاور کر دے کہ بندہ جو ہے تو اللہ کے راستے میں جانے سے رک جائے، نیک کام سے رک جائے، یا اس کی محبت میں کچھ اور قدم اٹھا بیٹھے، یا اگر وہ غیر طریقے سے جو ہے تو غیر فطری طریقے سے عورت کے قریب جاتا ہے حرام کاری کے لیے، یعنی کوئی غیر محرم کی طرف، تو پھر وہ بدترین فتنہ بن گئی، ہے نا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، کیا بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کو طرح طرح کی لذتوں سے زینت دی گئی ہے۔ ان سب چیزوں میں سب سے پہلے عورتوں کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کا فتنہ بڑا زبردست فتنہ ہوتا ہے نا؟ سورہ یوسف میں بھی کئی بار فرمایا گیا ہے کہ ان کیدکن عظیم۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ ضرر رسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ عورتوں سے بدترین فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جب کسی شخص کی نیت نکاح کر کے زنا سے بچنے کی ہو، اولاد کی کثرت کی ہو، تو بے شک یہ نیک کام ہے۔ اس کی رغبت شریعت نے بھی دلائی ہے اور اس کا حکم بھی کیا ہے۔ بہت سی احادیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ کیا فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کر کے اپنی حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہو، چاہے وہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو یا پھر چار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شرعی طور پر اجازت بھی دی ہے، شرعی احکام کے طور پر۔ لیکن اگر کوئی فتنے کے طور پر، ہے نا، جس کی نگاہیں بھٹکتی ہے، جن کی نہ نگاہیں کنٹرول ہوتی ہے، نہ جس کے شہوتیں کنٹرول ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک فتنے سے نکلتے ہیں دوسرے فتنے، دوسری عورت کے فتنے سے نکل کے تیسری عورت کے فتنے میں، اس طریقے سے جو ہے تو وہ گناہ کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں۔ لیکن زنا سے بچنے کے لیے جو مرد شادی کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی جسمانی تسکین بھی حاصل کروں اور اس سے اولادیں بھی پیدا ہوں، اور اولادیں پیدا ہو کر میں دنیا کی زینت تو نہیں بلکہ میں آخرت کے لیے یہ میرے لیے کارگر ہو، تو پھر بھی اجر ہی اجر اور ثواب ہی ثواب ہے۔ چاہے پھر وہ بیوی کے قریب جائے، بیوی کو مسکرا کر دیکھے، بیوی کے ساتھ جو تو اٹھنا بیٹھنا کرے، یا بیوی کے ساتھ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ شہیدوں کا ثواب دے رہے ہیں۔ اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا ثواب بھی بہت کچھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، کہ انسان کے لیے کیا ہے، جب وہ نیت صحیح کرتا ہے تو یاد رکھیے زندگیوں میں نیتوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، چاہے پھر ہم جو بھی عمل کریں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک فائدہ ہے، اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ خاوند اگر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، حکم دے تو اسے بجا لائے اور کہیں چلا جائے۔ اگر مرد حاضر نہیں ہے تو اپنے نفس کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔
اور دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جہاں پر دنیاوی عورتیں جو فتنے کا سبب بنتی ہے، وہیں دیندار عورتیں دنیا اور آخرت کی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسی طرح اولاد کی اگر ان کی کثرت اس لیے چاہتا ہے، اگر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے بیٹے پیدا ہو اور اتنے بیٹے پیدا ہو کہ فخر اور غرور کرے، تو وہ بری چیز ہے کہ مجھے جو ہے تو بیٹی ہے نا، بیٹی کو آج یہ نظر سے سمجھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر میری بیٹی پیدا ہو جائے گی تو پہلے جیسے جاہلیت کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی پیدا ہو جائیں گی تو مجھے داماد کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، ہے نا، یہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے تو بیٹیوں کو بچپن میں ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ بیٹیوں کو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، ان کو نبوت ملی، اور جب ان کے خود بیٹیاں پیدا ہوئی، اور جب بیٹیوں کے حقوق اللہ کے نبی نے ایسے بیان فرمائے کہ اللہ کے نبی کی نسل ہی خود بیٹی سے چلی، اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اور اللہ کے نبی نے اس سے رحمت بنا فرمایا، اللہ کے نبی نے ان سے محبت کی۔ جب اپنی بیٹی گھر آتی تو اللہ کے نبی پاس اس کا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اور بیٹیوں کی فضیلت بتائی کہ کوئی باپ اگر ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹیوں کی جب پرورش کرتا ہے تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ صرف میری نسل بڑھے اور مجھے بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو تاکہ میں فخر کروں کہ میں تو بیٹوں والا باپ ہوں، بیٹی ہونے سے مجھے ذلت اٹھانی پڑتی ہے کہ کوئی داماد میرے گھر آئے گا اور مجھے کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، تو اس قسم کے جو غرور اور تکبر فخر اور غرور کرے تو یہ بری چیز ہے۔ لیکن اگر یہی چیز کہ انسان چاہتا ہو کہ میری اولادیں ہو، چاہے پھر وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، نسل بڑھ رہی ہے، اور نسل بڑھنے سے کیا ہو رہی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موحد مسلمانوں کی گنتی زیادہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک جاننے والی قوم بڑھے، چاہے پھر وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو بے شک یہ بھلائی کی چیز ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک انسان یہ نیت کرے کہ اللہ مجھے جو اولادیں دے تو یہ تیرے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایڈیشن ایسا ہوں گا جو تیرا نام لیں گا، تیری وحدانیت کو بیان کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا، اور ایسا ایک وجود دنیا میں آئے گا جو تیری تائید کرے گا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے گا، اور وہ اسلام کے اوپر چلے گا، ایک مجاہد پیدا ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ سوچئے، ہو رہا کیا ہے، صرف نیتوں کا فرق ہے، باقی ہونا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اولادیں ہو رہی ہیں، چاہے نیت فخر کی ہو، بڑھاوے کی ہو، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کی ہو، یا پھر جو ہے تو یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جو تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے کہ یہ اولادیں میرے لیے دنیا آخرت کا ذریعہ بنیں گے۔ دیکھیے اجر اس طریقے سے جو ہے تو اس کا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ محبت کرنے والیوں اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری زیادتی سے دوسری امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ جو آج ہمارے نزدیک فیملی سسٹم جو پلاننگز ہو رہی ہے، اور فیملی پلاننگز ہے کہ صرف دو بچے ہو، دو بچے خوشحال گھرانہ، تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فرما رہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو تمہارے عورتیں ہوں گی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں گی، وہ زیادہ فضیلت ہے، اور تم اسی سے نکاح کرو۔ اور صرف یہ جو ہے تو فیملی پلاننگ سے کیا ہوتا ہے، امت محدود رہ جاتی ہے، اور ہمارے نزدیک برا دیکھا جاتا ہے کہ اگر دو سے تیسرا بیبی اگر ہم پلان کر لیتے تو اسے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ حدیث میں آ رہے ہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو، وہ فضیلت والی ہے، بڑی عجیب نگاہوں سے جو ہے تو جن کی تعدد اولاد ہوتی ہے انہیں بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری زیادتیوں کی وجہ سے، تم جتنی اولادیں تمہاری ہوں گی، میں دوسری امت پہ فخر کروں گا کہ میری امت میں اتنے بندے جو ہے تو موجود ہے۔ تو ہماری جتنی اولادیں ہیں وہ اللہ کا بے شک کہ ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ میں تیرے راستے میں جو ہے تو انہیں بھیجوں گی، اللہ میں انہیں نیک بناؤں گی۔ جب ہم یہ نیت ہی کر لیتے ہیں، جب وہ اپنے بطن میں ہی ہو، اور ہم نے نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ میرے بطن میں جو ہے، میرے پیٹ میں جو ہے، اللہ میں یہ نیت کر رہی ہوں کہ میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، اللہ یہ تیرے دین کا کام کریں گی، یہ تیرے دین سیکھیں گی،
چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرمانے والے ہیں کہ حضرت ابھی آگے آیتوں میں گزرے گا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھی، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے اولاد پیدا ہونے والی ہے، میں نے اسے تیرے لیے کیا کر دیا، آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے، لڑکی اور لڑکا برابر نہیں ہو سکتا، میں کیسے تیرے راستے میں سے چھوڑوں، یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا مریم علیہ السلام کی اولاد کے لیے قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو روح اللہ عیسیٰ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اس کی فضیلت آگے دیکھیں گے۔ ٹھیک اسی طرح مال بھی ہے، اگر اس سے محبت میں گرے پڑے، لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے اور مسکین اور غریبوں پر فخر کرنے کے لیے، تو بے حد بری چیز ہے۔ اگر مال کی چاہت اپنوں اور غیروں سے سلوک کرنے اور نیکیاں اور بھلائی کی راہوں میں خرچ کرنے کے لیے ہے، تو ہر طرح شرعاً اچھی اور بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آپ یہ تصور کریں کہ اللہ میرے پاس کاش اتنا مال ہوتا، میں آج فلسطین جا کر کسی کی جو ہے تو مدد کرتی، اللہ میرے پاس اتنا مال ہوتا کہ میرے اپنے ملک میں کتنے ایسے غریب غربا بیوائیں ہیں، یتیم اور یسیر بچے ہیں جن کی میں مدد کر سکوں۔ تو یہ اگر ہم نیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلال رزق دے، میں وہاں جا کے صرف کروں اور مجھے قبول بھی فرما، یہ نہیں کہ صرف نیت کر رہے اور پھر آ گئی دولت بھول گئے، جو نیت تھی بھول گئے بلکہ نیت سچی ہو تو یہ چیز بھی بہت اچھی چیز ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ مسومتن، یعنی جو گھوڑے ہوا کرتے تھے، یہ عرب کے سرزمین پر ہوا کرتا ہے، ہمارے یہاں چونکہ یہ رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں سواریوں کا رواج ہے کہ ہمارے پاس ایسی کاریں ہوں، اس قسم کی ہو، یہ اس میں فیچرز ہو اور یہ ٹاپ اینڈ ہو۔ تو وہاں پر یہ ہوا کرتا تھا کہ عربی گھوڑا جو ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کے سر اور چاروں ہاتھ پیر جو ہوتے ہیں اس پر نشان ہوتے ہیں، تو وہاں جس کے پاس ہو اس کو بہت بڑا انسان مانا جاتا ہے۔ تو یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے 2 دعائیں کرتا ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے کہ اللہ جس کے قبضے میں تو نے مجھے دیا ہے، میرا جو مالک ہے اس کے دل میں اس کے اہل اور مال سے زیادہ میری محبت بنا دے۔ تو آج بھی جو ہوتا ہے اہل عرب کے نزدیک جو ہے تو ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ گھوڑوں سے محبت کرتے ہیں، اس کو پالنا، اس کو بڑا کرنا اور اس پہ سواری کرنا فخر بھی سمجھتے ہیں، ان کو محبت بھی ہے اس سے، اور یہ ان کی ایک کلچر کا ایک حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے دنیا کی ناپائیداری بتاتے ہیں کہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے، کتنی انسٹیبل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں، یہاں کی زینت، یہاں کی فریفتگی، یہ چیزیں ہیں جو فانی اور زوال پانے والی ہے۔ اور کیسی ہے؟ اچھی لوٹنے کی جگہ اور بہترین ثواب کی بازگشت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اس میں الجھ کر انسان جو ہے تو حق باطل اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے انسان جو ہے تو کبھی غلط فیصلے کرتا ہے، کبھی غلط کمائی کما لیتا ہے، عورتوں کے چکر میں پڑ کر جو تو حلال حرام بھول جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی اصل زندگی تو کیا ہے؟ جب دنیا سے چلے جائیں گے سمجھ تب آتی ہے جب انسان آخری لمحات میں ہوتا ہے، اس کے اطراف میں اس کی ہر چیز ہوتی ہے، اس کی دنیا بھر کی کمائی ہوتی ہے، اس کی دنیا بھر کی اولاد ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہاں اختیار کچھ نہیں ہوتا ہے، دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تب انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ جو کمایا وہ آگے بھیج دیا، جو کھویا اور جو کھونے والی چیز ہے یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، کوئی چیز جاتی نہیں ہے ساتھ میں، صرف اعمال جاتے ہیں، اپنے روتے ہوئے قبر تک ساتھ چھوڑتے ہیں، اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بہترین چیز کیا ہے؟ آخرت میں ساتھ جانے والی ہے۔ اس جب مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے اللہ جب کہ تو نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا؟ اس پر اس کے بعد والی آیت اتری کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اس سے بہترین چیز بتلاتا ہوں، یہ تو ایک نہ ایک دن ایک روز زائل ہونے والی ہے، اور
میں جن کی طرف تم کو بلا رہا ہوں وہ صرف دیر پا ہی نہیں بلکہ ہمیشگی والی ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے جس کے کنارے کنارے اور جس کے درختوں کے درمیان قسم قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی، کہیں پاک شراب کی، کہیں نفیس پانی کی، اور وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی کے کان نے سنی ہو، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی ہو، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہو۔ ان جنتوں میں یہ متقی لوگ ابدالآباد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے۔ اس طریقے کی جنت ہوں گی اور یہ نہ نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد کی جنت ہوگی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیے، نعمتیں نہ گھٹیں گی نہ فنا ہوں گی، پھر وہاں بیویاں ملیں گی جو میل کچیل سے، خباثت اور برائی سے، پیریڈ سے، حیض و نفاس سے، گندگی سے، پلیدی سے پاک اور صاف ہوں گی، ہر طرح ستری اور پاکیزہ ہوں گی۔ ان سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ دنیا بھی دے دے گا، اس میں دنیا کی نعمتیں دے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اگر مل گئی، ہر چیز مل گئی، ایسی اور ایسی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کھٹکا ہی نہیں ہوگا۔ ایسی رضا ملیں گی، اس کے بعد ناراضگی کا کھٹکا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے سورہ برت کی آیت میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی کا حاصل ہو جانا بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت رضائے رب اور مولائے مرضی مولا ہے۔ تمام کے تمام بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ بخوبی جانتا ہے کہ کون مہربان کا مستحق ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہمیں مال مل جائے، اولادیں مل جائے، عورتیں مل جائے، اور بیٹے مل جائے، اور دولت مل جائے، سونے چاندی مل جائے، پراپرٹیز مل جائے، زمین مل جائے، جانور، گھوڑا، گاڑی، جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہ مل جائے، یہ میری کامیابی ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ چھوڑ کر جانا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، آپ کی دنیا تو گزر جانی ہے، لیکن آخرت ایسی چیز ہے جس میں جنت ہے، ابدالآباد کی جنت ہے۔ اللہ اپنی تھوڑی بھی رضا عطا فرما دے، اپنی ہے نا مرضی مولا، رضا رب۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، اللہ کے فیصلوں پر خوش ہے، اللہ سے جو ہے تو اللہ کے فیصلوں سے خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے اپنی من پسند جنت عطا فرماؤں گا، جس میں ہر چیز کے اس کے لیے آسائش ہوں گی، دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے تو اس کی چیزیں ہوں گی، وہاں ہر وہ چیز عطا اسے ہوں گی جو دنیا میں وہ محروم تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، اور کس کو دیا جائے، اور کس سے روک لیا جائے۔ اور روکنے سے مراد اللہ تعالیٰ کسی کو تڑپانا اور تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز روکتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کو بندہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندے کو اگر یہ چیز دے دی جائے تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے دنیا میں نہ دیتے ہوئے اس کے لیے آخرت میں اٹھا کر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اگر وہ مال دے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اگر مال سے مال سے محروم کر دے، اس سے بھی جو ہے تو اس کی حکمت ہے کہ بندہ اللہ سے جڑا رہے، اولاد دے اور اولاد نہ دے، اس میں بھی اس کی مصلحت ہے۔ آگے ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، بس ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دعا کرنی چاہیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اور جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کی صفات بتائی جا رہی ہے۔
کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، قانتین ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آخر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم تجھ سے تیری کتاب پر، تیرے رسول پر ایمان لائے، ہمارے اس ایمان کے باعث جو تیری ذات پر، تیری شریعت پر ہے، تو ہماری تقصیروں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ یہ متقی لوگ اطاعت الہی بجا لاتے ہیں، حرام چیزوں سے الگ رہتے ہیں۔ متقی لوگ اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں، حرام چیزوں سے بھاگتے ہیں، صبر اور سہارے سے کام لیتے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں، کل تمام اعمال خیر بجا لاتے ہیں، خواہ ان کے نفس پر بھاری پڑے۔ سبحان اللہ۔ صبر کرنا نفس بھاری چیز ہے، راتوں کو اٹھنا نفس پر بھاری چیز ہے، تہجد نفس پر بھاری چیز ہے نا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پیسہ اپنا مال بے دریغ خرچ کرنا بھاری چیز ہے، سچ بولنا بھاری چیز ہے، فرما برداری کرنا بھاری چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اطاعت خشوع اور خضوع والے ہیں، اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، جہاں جہاں حکم ہے خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی میں، رشتہ داری کو باقی رکھنے میں، برائیوں سے روکنے میں، آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں، حاجت مندوں اور مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں سخاوت سے کام لیتے ہیں، سحری کے وقت پچھلی رات کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جو سحر کا وقت ہوتا ہے، جو صبح ہوتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس میں استغفار کی کثرت کرتے ہیں، اس سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت استغفار فضیلت والا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو فرمایا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، اس سے مراد بھی سحری کا وقت ہے۔ اپنی اولاد سے فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری تہائی رات کے آغاز میں آسمان دنیا سے پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی سائل جسے میں دوں۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا کو قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا تو میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ تو چاہیے کہ ہمیں تھوڑا فجر سے پہلے اٹھ جائیں اور اس وقت معمول بنا لے کہ ہماری کم سے کم 2 رکعت، 4 رکعت اور 8 رکعت یا 12 رکعت تہجد کی ہو، اس میں استغفار کی کثرت ہو، اس میں دنیا آخرت کی ہر حاجتیں مانگ لے۔ بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات، درمیانی رات اور آخر رات میں وطر پڑھے ہیں۔ سب سے آخر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کا سحری تک تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو چھوڑ دیتے تھے عشاء میں، اور پھر وہ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رات کو تہجد پڑھتے رہتے، اپنے غلام نافع سے پوچھتے کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں تو آپ صبح صادق کے نکلنے تک دعا اور استغفار میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت حاتب فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے حکم کیا بجا لانے کو کہا؟ یہ سحر کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ میں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھے تو سحری کے آخری وقت تک 70 مرتبہ استغفار کرے۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اس وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھ لے۔ تو استغفار کے چاہے پھر استغفار کو استغفار ہی پڑھے جنہیں نہیں آتا، یا پھر استغفر اللہ ربی کہہ دے، یا پھر جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر شارٹ ٹائم ہے تو استغفر اللہ ربی پڑھ لے۔ استغفر اللہ ربی یعنی اللہ میری مغفرت فرما، استغفر اللہ ربی میں کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے۔ جس طریقے کے استغفار آپ کو جتنے
بڑے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو سحری کے آخری وقت میں 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔ اور یاد رکھیں صرف استغفار نہیں ہوتا، بلکہ استغفار وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے، ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ استغفار وہ چیز ہے جو چاہتا ہے کہ اپنی روزی کی برکتیں اس کو حاصل ہو جائے، وہ استغفار کرے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں برکت ہو، آپ کو اللہ اولاد عطا فرمائے اور خاص بیٹے عطا فرمائے، استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی چیز میں آپ کی برکتیں ہو جائے، گھر میں ہو، مال میں ہو، اولاد میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، تو آپ کو چاہیے کہ استغفار کریں، کہ استغفار اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے منوانے کا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم استغفار کی کثرت کریں، سحر کے وقت اٹھنے کی کوشش کریں، تہجد کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔